محمد قرضوں کی ادائیگی کے لیے امام زمانہ کی بارگاہ پہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ونسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود القویہ ونقاوت القویہ ورحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ صلوات اتنے بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بلند اور صلوات پڑھی آل محمد۔ تھوڑی آواز راجی۔ حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا، محبان علیہ و عزدران مظلوم کربلا، قریباً 1.5 سال کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی اس جگہ پر۔ ویسے جہلم میں آتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ چہردہ معصومین کا صدقہ تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے جیسے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے وہ سیکھتا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو علامہ یا آیت اللہ نہیں کہتا، طالب علم کہتا ہوں، طالب علم رہوں گا اور زندگی کی آخری سانس تک آل محمد کے دروازے سے رزق علم کے بھیک مانگتا رہوں۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ اس میں میں خود ساختگی کروں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، مگر آل محمد کا ذکر، ان کی فضائل، ان کی فضیلت، نقل کفر کفر نباشت جادو نہیں ہے۔ ان کی فضیلت قرآن ہے، ان کا قصیدہ قرآن ہے، ان کا گواہ قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرما۔ 2 لفظوں پر حضور والا مجھے بولنا ہے، پورے انہی 2 لفظوں پہ انشاءاللہ میری تقریر ہوگی۔ ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے من۔ آپ بولیں گے تو بسم اللہ، نہیں بھی بولیں گے تو میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ کو تقریباً 5-6 اشرے پڑھے اور دن رات مولا کی ڈیوٹی میں، آپ کے بعد بھی 2-3 ڈیوٹیاں ہیں۔ میں اگر مجلس میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ بڑی محبت سے آپ نے بلایا، میں محبت سے حاضر ہوں۔ جعفر شاہ صاحب، ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے من۔ ایک کے نیچے زیر ہے، ایک کے اوپر زبر ہے۔ عربی قاعدے قانون کے مطابق جہاں من استعمال ہوتا ہے وہاں جز ہے، جہاں من استعمال ہوتا ہے وہاں کل ہے۔ اللہ اکبر، مولا کو سلامت کی۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ حیدری، جب میں شیعہ سنی کو نہیں لڑاتا تو شیعوں کو شیعوں سے کیسے لڑاؤں گا؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ حق بیان ہو اچھے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ سے بھیک مانگو کہ آپ کی گفتگو سے لوگوں کے دل شکریہ نہ ہوں بلکہ ہدایت کے دروازے کھلے۔ عالم خطیب کہتے اسے ہیں جو اپنی گفتگو میں لغویات
خرافات، فحش گوئی اور ایسی چیز استعمال نہ کرے۔ اس ممبر کا حسن گالی نہیں ہے، اس ممبر کا حسن نعوذ باللہ لفظ حرامی نہیں ہے، اس ممبر کا حسن اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، 14 کا وجدان ہے۔ آئے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کو السلام علیکم، بسم اللہ۔ راجہ بھائی میں ہوں کوشش خداوت پار امجد بھائی، لیکن ذرا آہستہ، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ جہاں لفظ من ہے وہاں جز ہے، جہاں لفظ من ہے وہاں کل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ سواد کی 5 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا شاہ صاحب۔ اللہ ارشاد فرما رہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خالق بشر من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی۔ اب ذرا من کو سمجھے گا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کرو جب قرآن پڑھا جائے آہستہ پڑھیں، آہستہ سنیں۔ داد کا شوق اپنے من منزلوں سے نکل گیا۔ میری قوم اتنی محبت کرتی ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، چونکہ میری گفتگو نشر ہوتی ہے، سب نے سننا ہوتا ہے۔ اللہ نے جی بسم اللہ، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامت دے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے رسول، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں، سجا لوں، اس میں تھوڑی سی روح شامل کر لوں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا روح شامل کر لوں، پھر کرنا ہے سجدہ۔ اب بن کر رہا تھا جناب آدم، یاد کس کو دلایا؟ رسول اللہ کو۔ وَإِذْ قَالَ عربی میں اس سیغہ کو کہتے ہیں جو قدامت پہ ہو، پرانی بات اللہ جس کو یاد دلائے اسے اسکالہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ یہ روایت ہے، نہ یہ راوی ہے، نہ بخاری ہے، نہ اصول کافی ہے، نہ حق الیقین ہے، نہ من لا یزل فقیہ ہے، نہ کمال الدین ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تفسیر ہے، نہ تعویل ہے، نہ متشابہات ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ابھی یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، تو سعودی عرب کے دودھ پہ پل پل کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں اب پتہ چلا حسنین کے نانا کی کیا شان ہے۔ پوری کائنات کا باپ آدم ابھی بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ نہیں ایسا نہیں، بسم اللہ۔ حیدری، کیا اسی میں ایک جوان کی ڈیوٹی ہے یا سارے شیعہ بیٹھے ہو؟ ایک ایسا نعرہ ہے کہ پتہ چلے نعرہ لگا ہے۔ مخدوم آپ کو زندگی پاک بھی سلامت کیا جناب سیدہ سلام علیکم۔ میرے حبیب یاد کرو اجیتے رہو میرے شہزادے، دیکھا یہ ہے معجزہ، یہ ہے میرے مولا کی ولایت کا معجزہ۔ یاری میں تیرے قربان، ابو طالب کے شعر میں تیرے قربان، وارث حالتا میں تیرے قربان، وارث انما میں تیرے قربان، عین اللہ میں تیرے قربان، تونا میرے علی بار، لسان اللہ میں تیرے قربان، وجہ اللہ میں تیرے قربان، اسد اللہ میں تیرے قربان، ید اللہ میں تیرے قربان، شہنشاہ معظم میں تیرے قربان، سلطان ولایت میں تیرے قربان، ابو طالب کے شہزادے میں تیرے قربان، محمد کے خون میں تیرے قربان، نبی کی رفتار میں تیرے قربان، نبی کی گفتار میں تیرے قربان، نبی کے حشر میں تیرے قربان۔ یا علی شہنشاہ تو واقعی بے نیاز اللہ کا بے نیاز بنی ہے، تو سمجھ میں آ گیا تو جیلم کے دارا پور کے ایک 5 برس کے بچے کی تو نہیں سمجھ میں آیا تو بڑے بڑے علم رشتوں کی کہا خاموش، میں علم کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا، ماں کی شرافت سے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی زمن بولا۔ جناب سیدہ آپ کو سلام علیکم، ایک بار آپ کر سلامات پڑھیے محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا بسم اللہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں، اس میں اپنی امر کا جز شامل کر لوں۔ من، اب جو عربی قاعدے سے تعلق رکھتے ہیں نا ان سے بات کر رہا ہوں۔ من بازیت ہے، کلیت نہیں۔ من عربی میں بازیت ہے، جیسے الباء للاستعانت ہے،
اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ جو بے ہے وہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے، الدال والدرود، دال جو ہے یہ درود کے لیے ہے، یہ عربی قاعدہ قانون ہے، توجہ فرما رہے۔ اسی طرح بعضیت جو ہے وہ جز ہے، کلیت جو ہے وہ کل ہے۔ اب من اور من کو سمجھنا، ایک بھی روایت نہیں پڑھوں گا، آیتوں سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، میرے حبیب اگر یہ پوچھے کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تھوڑا بتا رہا ہوں، کل روح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اس امر کا جز ہے۔ آئے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے امر کوئی اور ہے، اولی الامر کوئی اور ہے۔ صلوات پڑھیے۔ روح کو امر کہا گیا، مگر یہ روح امر ہے کل الامر کا جز، اولی الامر روح کا جز نہیں ہے۔ ہائے ہائے کیا کہنے، اولی الامر روح کا جز نہیں، امر اولی الامر کا جز ہے۔ یسألونک عن الروح، میرے حبیب اگر یہ پوچھے کہ روح کیا ہے ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی، تمام کے تمام روحیں اللہ کا امر ہے۔ اب اولی الامر کی وجہ سے امر ہے، امر کی وجہ سے اولی الامر نہیں ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، ثم جعلناک علی شریعت من الامر، 38واں سورہ، آیت سورہ ہے سواد، آیت کا نمبر ہے 38۔ سید صاحب یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو شریعت امر دیا، شریعت یعنی شریعت کے آپ ماخذ نہیں، ہمارے حکم کے مطابق آپ نے شریعت کو پہنچایا، نبی کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اب کوئی معاذ اللہ تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہے کہ نبی نے علی کو بڑھایا، نہیں اور کیا آپ نے جملے پار نہیں، یقین پھر چاہ رہے تھے پڑھتا ہوں تاکہ نبی کی قرآنی حیثیت مسلمانوں پہ واضح ہو جائے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 28واں پارہ سورہ والنجم، پہلی 4 آیتیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ جنہوں نے میرے مجلس سے شب عاشور دیکھی ہے، پورے پاکستان سے میرے سنی بھائیوں نے عقیدت بھیجی ہے، میں ان کا شکرگزار جو شان رسالت پہ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا محمد، میرا صاحب، میرا حبیب نہ بھولا، نہ بھٹکا، نہ نسیان ہوا، نہ ہزیان ہوا۔ اب اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ نبی کو ہزیان نہیں ہوتا۔ اب جو قرآن کی آیتیں آنے کے بعد نبی پہ شک کرے تو وہ منکر رسول نہیں، منکر قرآن ہے، اور منکر قرآن کافر ہے۔ ہائے 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 ہائے، سباب پڑھیے صلی اللہ محمد۔ مورخ نے الزام لگایا کہ حضور پہ نعوذ باللہ نسیان ہوتا تھا، تو یہ نبی کی قرآنی حیثیت ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر نطق نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ان آیات کا میرے عنوان سے تعلق نہیں، میں من اور من پہ پڑھا، مگر یہ 4 آیتیں ڈیفینس آف رسالت میں پڑھی تاکہ لوگوں کو معیار رسالت پتہ چلے کہ معیار رسالت کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آؤ پھر واپس جا رہا ہوں۔ میرے حبیب اگر یہ پوچھے کہ روح کیا ہے ان سے کہہ دینا کل کے کل روحیں اللہ کا امر ہے۔ اب اردو میں امر کو روح کہتے ہیں، روح کو عربی میں امر کہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی غور فرما رہا ہے کہ نہیں۔ اب موت کس کو ہے؟ روح کو نہیں۔ ماشاءاللہ گفتگو تھوڑی مشکل ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں تمہیں کچھ دے کر جاؤں، یہ نہیں ہو میں کتھے آ گا ہوں، میری مرضی ہٹو بچو، اس کو جگاؤ اس کو اٹھاؤ، یہ فضولیات ہے، یہ ممبر کی گفتگو نہیں۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے، آپ کا بولنا، آپ کا داد دینا میرے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا معیار کے مطابق گفتگو نہیں کر سکتا، ہاں البتہ یہ ہے کہ قرآنی گفتگو ہوگی میری، اور قرآن سے بڑا معیار کوئی نہیں۔ باقی بندوں کی کتابیں لکھی ہیں، جتنا تھا اس نے لکھ دیا، اللہ نے ایسا قرآن بھیجا جیسے خود ہے۔ ہائے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام خدا فرمائے۔ اب رکھیے گا، روح کو موت نہیں، جسم کو موت نہیں، موت ہے نفس کو۔
کس کو موت ہے؟ نفس کو. یہ نفس کیا ہے؟ نفس کی قرآن میں مختلف قسمیں بیان کی گئی. میں صرف ایک قسم پہ بول رہا ہوں. نفس جان کو کہتے ہیں. جو میری جان ہے وہ میرا نفس ہے. جو آپ کے اندر آپ کی جان ہے وہ میرا نفس ہے. اسی کو ہی نفس کہتے ہیں. نفس ایک تعلق ہے جو انتہائی بلندی اور انتہائی پستی کو جوڑتا ہے. روح آتی ہے بلندی سے، مٹی بنتی ہے پستی سے. اب انتہائی بلندی اور پستی کو ملائے کون؟ اسے اللہ نے نفس کہا. اب وہ نفس پہ موت وارد ہوتی ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے. روح اپنی جگہ، مٹی اپنی جگہ. آئے ہائے ہائے، تھوڑا بیدار ہونا. روح اپنی جگہ، مٹی اپنی جگہ. اب میں نتیجہ دے رہا ہوں، بیٹا تھوڑی آواز کھول. جہاں تک کرامت واسطے کی آواز جا رہی ہے، اے اپنے ضمیر سقیفے کی منڈی میں فروخت کرنے والوں، خبردار. ماں نے کوئی بیٹا نہیں چنا جو یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ علی کو موت آ گئی. اگر علی کو موت کہے گا تو پھر سورہ بقرہ کی یہ آیت کہاں لے کے جائے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی نفس مجھے دیتا ہے، میری مرضی لیتا ہے. اب شب ہجرت علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. آؤ آیت مبارکہ میں چلے. قرآن کہتا ہے ابنانا ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. ابھی ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ. میں اپنا نفس لاتا ہوں، تم اپنا نفس لاؤ. ہجرت کی شب علی نفس خدا ہے، مباہلے میں علی نفس مصطفیٰ ہے. اگر علی کو معاذ اللہ موت کہا تو توحید سے بھی جاؤ گے، رسالت سے بھی جاؤ. آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے. نتیجے سناؤ کیا کہنے مل کے سارے. میں آپ کا شکر گزار. مارا سلام. آپ نے حق ادا کر دیا سننے. علی اور ولی اللہ، علی اور ولی اللہ، علی اور ولی اللہ. مولا آپ کو سلام. میرے ایک بھی روایت نہیں پڑھی. اب معذرت کے ساتھ یہ نہیں میں تقریر کر کے چلا جاؤں تو بعد میں کہ خالی غلو کر گیا. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. ہمت ہے تو قرآن سے جواب دے. آیت کا رد آیت سے لا، روایت سے نہ لا. آئے ہائے ہائے ہائے. علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ. مولا آپ کو سامنے رکیے گا سر. میں نے پہلے کہا میں اچھے لفظوں کا انتخاب کرتا ہوں. تمام علماء کی نالائق کی مٹی میرے لیے نجف کا سرما ہے، مگر عالم ربانی جو میرے علی علیہ السلام کو سوچتا نہیں، جو 14 کا نوکر ہے. توجہ فرمائے گا. اچھا اب روح اپنی جگہ، مٹی اپنی جگہ. انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ میں نے کوئی مشکل بات تو کی. راجہ صاحب کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کے. پکی بات. بزرگوں سے نہیں کہا، بزرگ بہتر جانا. بھئی پکی بات ہے 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. جی نہیں، معذوری کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں پارگاہ بن رہی ہے. یہ ڈھانچہ ہے، مکمل نہیں ہوا. جب اس سے پلستر ہوگا، کھڑکیاں لگیں گے، دروازے لگیں گے، مکمل گھر بن جائے گا. پھر ہوگا مکمل. آگ، ہوا، مٹی، پانی. یہ آدم کی ترتیب ہے، تکمیل نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. آدم کی تکمیل تب ہوئی جب اس میں روح آئی. اب اس کا مطلب ہے آدم 4 سے نہیں. کوئی ہے بولنے والا؟ آدم 4 سے ہاتھ اٹھاؤ پتہ چلے. آدم 4 سے نہیں 5 سے بنا ہے. تو بس مجھے کہنے دو پہلا پنجتنی آدم ہے. ہائے ہائے ہائے. نعرہ حیدری. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے. سلوات پڑھی یار محمد پر. پہلا پنجتنی آدم ہے. آگ، ہوا، بسم اللہ، مٹی، پانی، روح اور من کہا گیا. آدم میں تھوڑا سا امر ہے، کل امر نہیں.
نہیں غور کیا؟ نمازوں کی بہت سی قسمیں ہیں. نماز آیات ہے، نماز نظر منت ہے، زلزلہ آ جائے اس پہ نماز ہے، منت مانو اس پہ بھی نماز ہے. یہ ایک اقسام ہے. ایک ہے نماز جنازہ، یہ ہے کفایہ. نماز جنازہ کیا ہے؟ ہم نیت کرتے ہیں کفایہ، 5 تکبیر نماز جنازہ کفایہ قربتاً علم. اچھا، سامنے کون پہ ہے؟ میت. اس نماز میں سجدہ ہے؟ کسی میں بھی نہیں، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. جب نماز جنازہ پڑھو گے تو اس میں سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے میت پڑا ہے. اللہ ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا. یار تھوڑا بولنا میرے ساتھ، تھوڑا بولنا میرے ساتھ. اب میں دلیل آگے لے کے جاؤں. بسم اللہ. اب میری تقریر کھل رہی ہے. نفخت فیہ من روحی، کیونکہ آدم میں جز آیا تھا، کل نہیں آیا تھا. آدم نے کعبہ تعمیر کیا، کرو سجدہ. بھئی جب اللہ کہہ رہے میرا کھا رہے آدم سجدہ کر، نو کرو سجدہ، یحییٰ کرو سجدہ، انوش کرو سجدہ، ابراہیم نے دیواریں بلند کی، ابراہیم کرو سجدہ، اسماعیل کرو سجدہ، یعقوب کرو سجدہ، عیسیٰ کرو سجدہ. میرے نبی کے ابتدائی دور تھا، نبی نے منہ کعبے کی طرف نہیں کیا، بیت المقدس کی طرف، اور کہا نرا تقلب وجہ فی السماء. سورہ بقرہ. حبیب میں بار بار تیرا چہرہ اٹھتا دیکھ رہا ہوں، حبیب قریب اس کو میں قبلہ بناؤں گا، مگر ذرا انتظار کر. آئے ہائے ہائے، یا اللہ کس کا انتظار کروں؟ کہا میں ڈھانچوں کو سجدہ نہیں کرواتا، میں نے اب تک آپ سے داد نہیں مانگی، منت نہیں کی، لیکن جو علی کو سوچتا نہیں ہے اس کی آواز میں جب تک نہ جائے تو مجھے دکھ ہوگا. آغابہ موجود تھا مگر سجدہ نہیں ہوا. اللہ نے قانون بنا دیا، ڈھانچوں کو سجدہ نہیں ہوگا. آدم کو اس وقت ہوا جب اس میں امن آیا، کعبے کو اس وقت ہوا جب علی جیسا علی امن آیا. وہاں جز آیا، یہاں کل آیا، وہاں من آیا، یہاں من آیا. جیتے رہیے. اللہ اکبر. حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. جابر بھائی ایک سلام پڑھ دیجیے آل محمد پاک. وہاں من آیا، نفخت فیہ من روحی. نتیجہ آخری جملے پہ دوں گا. یہاں من آیا. اللہ میرے بھائی کے سبب ماتم قبول فرمائے، پاک بی بی استوں میں اضافے فرمائے. تو جو ہے یہاں من آیا، کعبے میں من آیا. اور میں شیعہ سنی اتحاد کے لیے ایک جملہ پڑھتا جاؤں. پاکستان میں لڑانا نہیں چاہتا، شیعہ سنی کو ایک کرنا چاہ رہا ہوں. ہر جگہ میرا پیغام محبت ہے. بھئی کون سی بحث کر رہے ہو؟ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے وہ سنی، جو مولا کائنات کو علیہ السلام کہے وہ شیعہ. میں آپ کی عدالت میں مقدمہ رکھتا ہوں، جج آپ کو بناتا ہوں. عدل کا یقین ہے، خود ہی سوچ لینا. کعبہ تعمیر کیا 4 ہستیوں نے. سب سے پہلے آدم نے کیا، آدم بھی علیہ السلام. تھوڑا بولے گا. سب سے پہلے تعمیر کعبہ آدم نے کیا، آدم بھی علیہ السلام. پھر نوح نے کیا، معذرت صاحب ابراہیم نے کیا، ابراہیم بھی علیہ السلام. پھر اسماعیل نے کیا، اسماعیل بھی بولے. جبریل نے کیا، جبریل بھی علیہ السلام. میرے مسلمان بھائیوں، ضد کا علاج کوئی نہیں. جس کی ولادت کا 4 علیہ السلام تعمیر کرے اس میں آنے والا رضی اللہ ہوگا. آئے ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ تو جو ہے یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ رضی اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے کسی علیہ السلام کو کہہ دے. جنہوں نے یہ پاکیزہ گھر تعمیر کیا، چلے یہ تو بہت مقدس ہے نا، اس کو وزیر اعظم بھی تعمیر کرے تو سجدہ ہے. میں مثال نہیں دیتا، اپنے گھر کی بات کر دوں. اگر میں نے گھر تعمیر کرنا تو کسی مزدور سے رابطہ کروں گا، ٹھیک ہے جی. اگر میں صدر پاکستان سے کہوں زرداری صاحب کل آئیں ذرا اینٹیں لگائیں، بولو ٹھیک ہے. حالانکہ ہیں انسان. وزیر اعظم میاں صاحب سے کہوں
آئیں جی ذرا گارا اٹھائیں، اسپیکر سے کہوں جناب آپ ذرا پانی کی سینٹیں صاف کریں. وہ کہیں گے مولانا ہونا جرم نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا پہچانو. اللہ نے ہمیں اقتدار دیا، ہم لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر الیکٹ ہوئے، اب ہم آپ کی مزدوری کریں گے؟ یہ کام مزدوروں کا ہے. یعنی عام بندہ کسی عام بندے کا نہیں غور کیا، کوئی خاص بندہ کسی عام بندے کا گھر تعمیر نہیں کر سکتا. کتنا قیمتی تھا علی کہ اللہ نے مکہ کے مزدوروں کو نہیں کہا ہائے 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 نہیں اور کرے، اللہ نے نبیوں کو فرمایا. یار اور کیسے بڑھوں؟ اللہ نے نبیوں کو فرمایا میرا گھر تعمیر کر. اب جناب ابراہیم علیہ السلام، اب من اور من کو سمجھیے گا. جب اینٹ اٹھا رہے تھے نا، مجھے احساس ہے شدید گرمی ہے، جب اینٹ اٹھا رہے تھے، بیٹا تھوڑا سا پنکھا اگر زحمت نہ ہو جی بسم اللہ تھوڑا. جب اینٹ اٹھا رہے تھے نا، دیکھیے گا میری طرف، آپ کا بہت شکریہ. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں اینٹ اٹھا کے پتہ ہے کیا پڑھا؟ ایک دعا پڑھی، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. ربنا ہائے ہائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری اس محنت کو، میری اس مزدوری کو، میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خالق کی آواز ابراہیم چاہتا کیا ہے؟ بس مالک کچھ ایسا کر دے کہ باقیوں کے پاس نہ ہو. کا وعدہ رہا گھر میرا ہوگا، بیٹا آنے والا تیرا ہوگا. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا نعرہ حیدری، کعبہ من ہے علی من ہے. میری دلیل میں وزن نہ ہو تو بے شک بسم اللہ. زندہ مولا سلامت بسم اللہ. اللہ میرے جوان بیٹے کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو شفا کلی عطا فرمائے. میں دل نہیں توڑتا، لیکن معافی کے ساتھ میں حق بھی نہیں چھپاتا. جو سب کو راضی رکھے منافق ہوتا ہے. ہائے ہائے میرے مزاج سے واقف ہے، کوئی بلائے بسم اللہ، کوئی نہ بلائے بسم اللہ. میں ولایت علی کا کل بھی ذاکر تھا، آج بھی ذاکر ہوں. حدیث سننا میرے رسول کی، فیصلہ آسان ہو جائے. میرے رسول اللہ کی حدیث سنیں، میرے آقا کی حدیث سنیں، میرے علی شہنشاہ کے بھی مولا کی حدیث سنیں. ہائے ہائے یار تھوڑی شان ہے. جو علی بادشاہ کا بھی بادشاہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں اے مسجد نبوی، ہائے ہمیں صدقے ہیں، اے مسجد نبوی کسی تکبر میں نہ رہنا. تیری تعمیر سے افضل میرے ایک مومن کی حرمت ہے. کوئی ہے بولنے والا تیری تعمیر سے افضل ہم شادی ایک مومن کی حرمت ہے. تو جب ایک مومن کی حرمت تعمیر کعبہ سے افضل ہے تو جو علی امیر المومنین وہ مستحب کیسے ہے؟ ہائے 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 اللہ اکبر. نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا. اتنی بلند سلوات پڑھیے. ایک اور آیت سنیں، من ہے جز، من ہے کل. ایک اور آیت سنی. میری عادت نہیں ہے گرنا، میں اتنی آیتیں پڑھ چکا ہوں، کوئی احسان نہیں. میرے مولا امیر علیہ السلام کی شان میں جو علماء سے گنی گئی، یہ حق الامکان نہیں ہے، جتنی گنی گئی 310 آیات. سید زادہ آپ کے جد کی قسم 310 آیات قرآنی صرف میرے علی کی شان میں. بولو یار تم کہیں سے کسی کے لیے 3 ڈھونڈ کے لے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ سلوات پر یار محمد پر.
اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بیان کی ہے. میں غاصب نہیں بننا چاہتا، لائیو چل رہا ہے. کی ہے صحابہ کی شان بیان؟ میں کب کہہ رہا ہوں؟ ابھی مجھے جعفر بھائی دکھا رہے تھے میرا ایک ٹک ٹاک بڑا معروف ہوا ماشاءاللہ، وہ لاکھوں میں چلا گیا 2 دن میں. میرے ٹک ٹاک یہ نہیں ہوتے علامہ صاحب چائے پیتے ہوئے، پراڈو پہ بیٹھتے ہوئے، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے اپنا منصب پہچان. یہ تمہاری پہچان نہیں ہے. تمہاری پہچان علم ہے، تمہاری پہچان پنجتن کی گداگری ہے. اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم شیعہ خطیب ہو. میں نے کہا میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کیوں لڑتے ہو؟ کس بات پہ لڑتے ہو؟ کیوں صحابہ اور اہل بیت پر بحث کر کر اسلام کو کمزور کر رہے ہو؟ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، جن کے جنت میں گھر ہوں. جو جملہ چپ رہا مجھے دکھ ہوگا، یہ پی ٹی وی پہ میں نے جملہ کہا ہے، جن کے جنت میں گھر ہوں انہیں صحابہ کہتے ہیں. جن کے گھروں میں جنت ہو انہیں آل محمد. ہائے ہائے ہائے، کوئی یہ بولنے والا؟ اللہ اکبر. بھئی میرا نبی کا صحابی جنت میں نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں. بطول کا نوکر جنت میں نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، پھر کوئی نہیں. پنجتن کا غلام جنت میں نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں. میں وہ زبان نہ کاٹ دوں، نعوذ باللہ جو یہ کہے صحابہ جنت میں نہیں ہے. دیکھو بھائی میں کتنی محبت سے بات کر رہا ہوں. جن کے جنت میں گھر ہوں انہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے گھروں میں جنت ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں. اگلے جملے پہ کوئی چپ رہے تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. بس اتنا سا فرق ہے میرے دوستو، بس اتنا سا فرق ہے. جو نبی کی سواری بنے، آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ جو نبی کی سواری بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں. جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو انہیں آل محمد. آئے ہائے ہائے، ابھی پتہ نہیں چلا کیا فرق ہے. جن میں صدقہ حرام ہو، کیا کہنے، جن میں صدقہ قطعاً حرام ہو، شرعاً حرام ہو، انہیں آل محمد کہتے ہیں. جن پہ صدقہ حلال ہو انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت سن لیں. صحیح مسلم صحاح ستہ، لوگوں کو نام لے لینا تھے کتابوں کے، میں ساستہ بچوں پہ پڑھ دا. صحاح ستہ صحیح مسلم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں تشریف فرما ہوتے تھے، شمع رسالت پہ صحابہ کرام قربان ہو رہے ہوتے تھے تو باہر سے خرمے آتے، تحفے آتے. یا رسول اللہ تحفہ قبول فرمائے. تو سرکار کہتے یہ بتاؤ یہ خمس ہے یا صدقہ؟ اب بھائیوں نے خود لکھا. اگر کوئی کہتا یہ خمس ہے، سرکار ایک خرمے کی گٹھلی اٹھاتے، نوش فرماتے اور کہتے بیت الشرف میں دے دو. اگر وہ کہتا صدقہ ہے، آپ کہتے صحابہ میں دے دو. آئے ہائے، سوال پر یار محمد من اور من کو سمجھئے. جناب سید آپ کو سلامت. باب میں قریب ایک اور آئے بہت پڑھ گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، گھڑیاں دیکھ لیں، میں 40 منٹ پڑھ گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13واں سپارہ سورہ رات آخری آیت. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ. نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، آپ کے ذہن سے نکل گیا. ومن عندہ علم الکتاب. حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو من ہے. آئے ہائے ہائے، جو کل کتاب کا من ہے. مسلمانوں چیلنج کرے کرامت باز حیدری، ہمیں کافر کہنے والوں، اگر ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے، جہنم کی دھرتی پہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک بتا نبی کے سارے صحابہ حافظ قرآن ہے، لیکن نبی کے قرآن آنے کے بعد پوری کائنات میں واحد علی ہے جس نے قرآن سے 25 سال پہلے 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پر 4 کتابیں سنا کر بتایا وہ من میں علی ہوا. ہائے ہائے ہائے، جو ہے نا، اللہ اکبر، صحابہ کے پاس من ہے، علی علیہ السلام من ہے. لو جی میں قریب کرنے لگا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں.
ایک اشرے کا عنوان تھا جو مجلس میں چھیڑ بیٹھا نبی کا پہلا اور آخری حج. میں صدقے جاؤں شیان حیدر کرار کیا پہنچے ہو خدا کی قسم تمہاری معرفتوں کو قربان. نبی کا پہلا اور آخری حج خم غدیر کے مقام پہ پہنچے. لمبا نہیں پڑھنا نہ خم غدیر پورا پڑھ لیں. جناب جبریل امین تشریف لائے میرے نبی کا مقدس ہاتھ چوما. میں نے کبھی نہیں کرا اڑا میں نہ جبریل یہ سلیقہ ہے کون سی ذاکری لے کے بیٹھے تمیز سے بات کیا کرے. اگر آپ کو کہے اڑے آئے ذاکر درہ کتنا غصہ لگے گا. مجھ جیسا 2 ٹکے کا بندہ پہلے اشتہار پڑھتا ہے میرا نام کہاں دیا بڑا دیا یا چھوٹا دیا. خطیب عالم اسلام نزلہ والزقام خطیب العصر فقیہ دوران شہنشاہ خطابت. پھر میں خوش ہوتا ہوں واہ جی واہ بانی نے بڑا پروٹوکول سے نام دیے. نطفے سے پیدا ہونے والے تیرے نام کے ساتھ 6 لقب نہ ملے تجھے سکون نہیں ملتا. اور اس میرا نبی کا ڈائریکٹ نام لیتا ہے جس کا نام لینے سے پہلے علی 4 دفعہ کھڑے ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے امیر کائنات شہنشاہ معظم سلطان کائنات میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاہ ملتان شیر جستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہمیں نہ کہا کرو کہ ممبروں سے خیبر اور خندق پڑھتے ہیں. رب محمد کی قسم میرا جملہ کوئی برداشت کرے علی کا نوکر ہی نہیں. جس دن ہم نے ممبروں سے خیبر اور خندق پڑھنا چھوڑ دی مائے بہادر بیٹے جلنا چھوڑ دے. ہائے 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 تو جو ہے نا بہادر بیٹے پیدا ہوتے ہیں جو علی کی شجاعت سنے. اللہ اکبر اللہ کیا بات بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ. حق ہے سارے بولو کھل کے بولو حق ہے حق ہے بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت تو جو ہے آپ کی سیدہ کائنات آپ کو سلامت. نبی پہنچے غدیر خوب کے میدان چوراہے پر جناب جبریل امین تشریف لائے. حضور کا اب ہٹاتے جی پنکھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا مومنین پہ زیادہ ہونا چاہیے. بس میرے مولا نے طاقت دے دی. اتنی بھی اگر نہ ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی اور ویسے ہی ہٹ گیا بھلائی چلے گی کوئی بات نہیں. میری آواز پہنچ رہی آخری فضائل کا جواب. جناب سید آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے. گھبرانا نہیں ہم نے موسمی امام کو نہیں مانا اور اندھیرے سے پریشان نہ ہونا. حسین اندھیرے میں دوستیاں پر رکھنے کا عادی ہے. آئے ہائے نعرہ حیدری میں جملہ کہہ رہا ہوں. میرے جناب جبریل امین نے میرے آقا کا ہاتھ چوم کے ادب سے کھڑے ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل آپ آسمان سے تشریف لائے ہیں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میں صدقے جاؤں. اب جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ. میرے حبیب اللہ فرما رہے کر دو وہ اعلان. میں نے غدیر پڑھنے نہیں کر دو وہ اعلان جس کا تم نے وعدہ کیا تھا تاکہ کار رسالت مکمل ہو جائے تبلیغ رسالت مکمل ہو جائے. کمال ہے قرآن علی کی ولایت کو تبلیغ کہہ رہا ہے مولوی شرارت کہہ رہا ہے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا اللہ اکبر. ختم ساری بات. من اور من ہے ذہن میں من اور من ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے جیسے میرے سنی بھائی کہتے ہیں بولو سبحان اللہ. من اور من ہے ذہن میں نتیجہ دوں فضائل کا آخری نتیجہ دوں جی من جز من کل. اچھا کہا این این علی میرا علی کہاں حاضر یا رسول اللہ. علی اوپر آ جاؤ. علی علیہ السلام ممبر پر آ. علی اور قریب ہو
علی اور قریب ہے، علی تھوڑا اور قریب ہو، علی اور قریب، علی تھوڑا سا اور قریب ہو، ہائے میں صدقے جب علی اور قریب آئے، جو اپنا بندہ بولا مجھے دکھ ہوگا، علی نبی سے اتنا قریب آئے کہ غدیر کے منبر پر ولایت رسالت سے بلا فصل ہوتا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر، ولایت رسالت سے بلا فصل ہو گئے. کون کہتے ہیں شیعہ ولایت نہیں سنتا؟ خدا کی قسم مت یہ ایجنڈا بناؤ، اے نہیں سنتا او نہیں سنتا، سب سنتے ہیں. اپنی زبان میں اخلاق کی قوت پیدا کرو، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو جنت اور دوزخ تم نہ دو. You are only messenger. آپ صرف پیغام دو، فتوہ نہ دو. فتوے کے لیے اللہ ہے، قرآن موجود ہے، نبی موجود ہے، آل محمد موجود ہے. میرا کام ہے تبلیغ کرنا، کوئی مانے نہ مانے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لیکن دوستو اتنی ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، ابھی مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی مجھ سے پہلے، جتنی مرضی باتیں کر لو، اگر مرکز سامنے نہیں ہے تو عبادت کیسی، وہ نماز کیسی جس کے سامنے کعبہ نے، وہ کعبہ کیسا جس میں علی ہے. ہائے 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 نعرہ حیدری. علی قریب آؤ، جناب علی قریب آؤ. بس آخری جملہ، یا علی اور قریب آؤ، جناب علی اور قریب آؤ. جی طرح بڑھا، یا علی اور قریب آؤ. جب بہت قریب آ گئے نا، یہ میرا دل چاہتا ہے میں جوش سے نہیں محبت سے کروں، کیونکہ میرے آقا کی بات، میں اپنے آقا کا نوکر ہوں. جب تک کرامت باز حیدری زندہ ہے نا، شان رسالت کے ترانے پڑھتا رہے گا. آؤ عشق رسول کے جرم میں مجھے مار دو، مجھے یہ موت زندگی سے اچھی لگے. ہائے ہائے بابا جی دعا فرمائے گا. یا علی مجھے اپنا ہاتھ دو نا. جناب علی نے ہاتھ دیا. اب دیکھنا، یہ منظر دیکھنے والا ہے، سننے والا نہیں. یوں نبی اٹھاتے جا رہے ہیں. ابھی مجھے آپ کی نہیں چاہیے داد، صرف توجہ چاہیے. یوں اٹھاتے جا رہے ہیں، یوں یوں یوں. اچھا نبی ایسے کرتے جا رہے ہیں، لوگ نیچے سے. میں ساری تقریر کر گیا ہوں، بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے. کرامت باز حیدری اردو ادب کا طالب علم ہے. صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہوں. اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا میرے نبی. یہ کیا کہتے ہو بغلوں سے سفیدین، بس اتنا سے بلند کیا کہ حضور کی بغلیں نظر آنے لگیں؟ نہ، چھپا نہیں. اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ صحابہ کو غدیر میں مقام محمود نظر آنے لگا. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ اتنا بلند کیا. ہائے 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 داری. اب میں اعلان، بس ہو گئی تقریر مکمل. جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ٹاپک سے میں نہیں ہٹتا. جب بلند کیا نا، اب سید میرے نبی نے آہستہ سے فرمایا من کنت مولاہ. تم بھول گئے تھے، مجھے یاد ہے، میرے بزرگوں کو یاد ہے، جوان بھول گئے تھے. یہ نہیں کہا من کنت مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کیونکہ نبی کو پتا تھا آدم من ہے، علی من ہے. اور پھر جملے کو تھوڑا سا میں اردو انداز میں بیان کر دوں. من کن تو مولا، یعنی علی کو آج سے مولا نہیں ماننا، کون سے ماننا. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ. فضائل کی آخری ملک بلند اور صحابہ. آپ نے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند اور صلوات. علی قرآن میں جہاں بھی ہے من ہے، علم الکتاب میں من ہے، ایمان میں من ہے، مولائیت میں من ہے، عقیدت میں من ہے. توجہ ہے. بس وہ جو ہاتھ نبی نے اٹھایا تھا نا، اس کا بدلہ مسلمانوں نے
अली की बेटियों को तमाचे मार कर दिया। मैं कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता, आपको मेरी आदत का पता है। मैंने बीबी से भीख मांगी हुई है, बीबी मुझे कभी अपाहज ना करना, बेटा इसको ज़रा सही करें। मैंने कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ने। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। अल्लाह आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। जी मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार, माज़रत चाहता हूँ आपको तकलीफ़ दी, बस मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मौला आपको कोई गम नहीं, बहुत टाइट लगता है। चलो कोई बात नहीं, जनाब सईदा आपको सलाम। जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, इसका शिकार ना हो, चूँकि फ़ज़ाइल है। कोई बोला बिस्मिल्लाह, कोई नहीं बोला बिस्मिल्लाह। अब मसाइब आले मोहम्मद है और मैं तबलीग मसाइब में करता हूँ। मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर आऊँ, जी पंखा उधर कर दो। मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर आऊँ, कभी चादर के बगैर मेरी कोई मजलिस उठा लो जिसमें ये जुमला ना हो। मुझे शियों पे यकीन है, फिर भी एहतियातन गले में कपड़ा डाल के मिन्नत करता हूँ। जो अपने आप को अली का शिया कहलाता है ना, कभी जिंदगी में शराब ना पीना। उसमें और यजीद में कोई फर्क नहीं। जो अपने आप को हुसैनी कहलाकर शराब पिए, इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी रही, बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रही। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मैंने राजी अपने मौला को करना है। एक और अपील सुन लो, जितने मेरे जवान बच्चे हो, मेरे बच्चों कभी चौकों में खड़ा ना हो। वजह पूछो क्यों? कभी चौक में खड़ा ना होना। इस चौकों ने खून रुलाया है तुम्हारे चौथे इमाम को। हो सकता है किसी शरीफ की बेटी गुजरे, तेरे वक्त का इमाम रो के कहे मैं पर्दे में लहूर हो रहा हूँ, तू शियाओं के बाजार में खड़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कभी माँ बाप को छिड़की ना देना, शुक्रिया अदा किया करो उस माँ का, उस बाप का जिन्होंने तुम्हें मार्फत आले मोहम्मद अदा की। पूरा घंटा मौला की मजलिस सुनने के बाद एक रोटी की खातिर माँ को झिड़की देने वाला बेटा क़यामत के रोज़ पूछेगा, हुसैन मैंने तुम्हें बताया था माँ का हया क्या है। मैंने माँ के वादे के लिए करबला में 72 जनाजे दे दी, तूने माँ को झिड़कियाँ दी। यही मेरा मसाइब है। पाक बीबी आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। करबला हमें दर्स देती है। अगर हमने करबला से दर्स नहीं लेना, हमारा मिंबर पे आने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें मजलिस से सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। शाह जी पहला जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह आपकी बेटी का पर्दा सलामत रखे। लोग हमें कहते हैं शिया रोते हैं, थोड़ी बड़ी आवाज़ खोलो। मैं 3 जुमले पढ़ूंगा, मुझे बड़ा दूर का सफ़र करना है। आपने हाय कर दी बिस्मिल्लाह ना की मेरी नाराज़गी कोई, इसलिए कि मेरा काम है सबक पैदा करना। मैं किसी को क्यों कहूँ नाउज़ुबिल्लाह, जो नहीं रो रहा वो शिमर ना। अली के शियों को इज्जत दिया करो। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है वो इतना ही खामोश। कौन अली का शिया है जो रोता नहीं? अपनी अपनी भीख की बात है। मुसलमानों कायनात की 3 मोअज़्ज़ज़ तरीन बेटियाँ थी। बस मैंने तो मसाइब पढ़ दिया, आपने गौर नहीं किया। मैं बाबा जी कभी बीबियों के नाम लेता था, झूठ नहीं बोलूँगा, नाम लेता था, मगर 2 साल हो गए और जब तक अब जिंदगी बाकी है, करामत बाशेदरी मर जाएगा, कोई रोए या न रोए, मैं अली की बेटियों का नाम नहीं लूँगा, मैं नबी की बेटियों का नाम नहीं लूँगा। आवाज़ दूर दूर जा रही है, पता नहीं कोई काम इस काबिल है कि नहीं कि मैं अली की शहजादियों का नाम लूँ। मुसलमानों कायनात की 3 शरीफ तरीन बेटियाँ हैं, तुमने ज़ुल्म की इंतहा कर दी। रसूल की बेटी की तुमने पसलियाँ तोड़ दी, आयकर चुराने के लिए आया है। अली की बेटी का तुमने सर जख्मी कर दिया, हुसैन की बेटी का करबला से लेकर शाम तक तमाचे मारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई यही मेरे मसाइल। 1 मिनट और पढ़ूंगा फिर हाजिर हुआ। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह मेरे भाई का सफ़े मातम कबूल फरमाए। मेरी पाक बीवी कोई गम न दे गम हुसैन के अलावा। ये हक है सफ़े मातम बिछाने का। जी बिस्मिल्लाह। जो रो पड़े बहुत शुक्रिया, जो नहीं रो सका अल्लाह उसे
तौफीक अता फरमाए। रसूल अल्लाह की पाकीज़ा शहजादी की नहीं, मैं नाम लेता हूँ, मैं लूँ ना, देखो मैं कैसा नाम लूँगा और आप अदब पे रोएंगे। रसूल की सूरह कौसर की मुसलमानों ने पसलियाँ तोड़ दी। अगले जुमले पे जो हाय ना करेगा दुख होगा। अली अलैहिस्सलाम की सूरह यासीन का मुसलमानों ने सर जख्मी कर दिया, जो अब ना रो सका, बड़ा वक़्त। और हुसैन की सूरह असर का हाय 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 अल्लाह अकबर, हुसैन के सूरह वल असर को मुसलमानों ने तमाचे मारे। मगर एक फर्क है, ये मसाइब फन का नाम नहीं। माफ़ी के साथ किसी मेरे जाकिर भाई को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मिंबर पर खुशामद करने नहीं आया। जो कहते हैं ना, मैं कद्धा पिटवा छोड़ियाँ, मैं छत्ता ढा छोड़ियाँ, औकात में रह के बात कर, नौकर रहे मालिक ना बन। मेरी क्या औकात है तुम्हें रुला दो? मैं आज तुम्हें बताता हूँ अली के शिया क्यों रोते हैं। जा दुनिया से बड़े फनकार ला, उसे करोड़ों रुपया देता हूँ, चौक में खड़ा होकर किसी को रुला के दिखाए, हंसा लेगा, रुला नहीं सकेगा। क्योंकि रोता तब है जब यहाँ चोट लगे, और यहाँ चोट ऐसे नहीं लगती। मेरे बच्चों, ये किसी खतीब की मेहनत नहीं, किसी ज़ाकिर की मेहनत नहीं, किसी हुज्जतुल इस्लाम की मेहनत नहीं, किसी आयतुल्लाह की मेहनत नहीं। ये मेहनत है उस बहन की जो चलते हुए ऊँट से, बंधे हुए हाथों के साथ, भाई की लाश से पत्थर हटा के कहती है, हुसैन ये मारता है, रोने हुसैन ये मारता है, रोने नहीं देता। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। बस आखिरी जुमला पढ़ना है, बर्दाश्त कर गए तो आगे पढ़ूंगा, ना कर सके तो मेरा अपना मुकद्दर। पहली बीबी की पसलियां तोड़ दी, ये खामोशी ने। दूसरी बीबी का सर जख्मी किया, तीसरी बीबी के गोशवारे उतारे। मगर एक फर्क है, सही ज्यादा इजाजत है से बैठो। जुमला सख्त है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेअदबी नहीं होगी ना। मैं सईदों से इजाज़त मांग रहा हूँ, सख्त इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो पहली दो बीवियां हैं ना, इनके बाप अमीर थे। जिसे समझ नहीं आई उसका अपना मुकद्दर। जो पहली दो बीवियां मेरा बेटा, इनके बाप अमीर थे। रसूल की बेटी का बाप भी अमीर, आलिया की बाप भी अमीर। हुसैन इतना गरीब था कि मैयत के हाथों से न रस्सियां उतरी, मातम का न ताव गुजरा। सज्जाद ने उसी चोले के साथ दफन करके कहा, अल्लाह का ओ मेरी बहन मर गई है, हौसला हौसला। अगर इजाजत हो तो एक जुमला पढ़ दो। अच्छा, अल्लामा रशीद तुराबी मेरे दादा उस्ताद, अल्लामा इरफान ज़राब्दी के उस्ताद, वो पढ़ रहे थे नश्तर पार्क में, बिल्कुल आखिरी जुमला, क्योंकि इंसानी हिम्मत ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा 36 घंटे। मैंने कोई आम जुमला पढ़ा? मेरे बच्चों घर जाकर टाइम बताना। बाबा जी 36 घंटे मासूमा का जद से नूर, मैंने कभी खाकी नहीं कहा, मासूमा का जद से नूर जिंदान में पड़ा। यार तुमने कभी सुना है, सोचा है, या इस कैफियत को महसूस भी किया? भाई करीब बैठ के ना आहिस्ता आहिस्ता लो निशान। ये जुमले मैंने मिंबर पर नहीं पढ़ा, इमाम ज़माना की कसम 37 साल में पहली मरतबा पढ़ा। ये मेरा 9 साल से शागिर्द साथ है, इससे कसम देना पहले नहीं पढ़े। सैयद सज्जाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी पाकीज़ा बहन सूरह वल असर के रुखसारों से मिट्टी साफ कर रहा और रो रो के कह रहा है, भाई को माफ कर देना।
बेटा थोड़ी आवाज को, परदेश है तुझे कफन नहीं दे सका, तेरा भाई गरीब है, आलिया के होठ में सज्जाद में काम लगाया, आवाज आई सज्जाद मैं राजी हूँ और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, मातम कर जलाने के लिए है। कयामत के रोज हर कोई कफन से उठेगा, एक मैं होंगी, एक मेरा बाबा होगा जो बगैर कफन के उठेगा। उस वक्त मेरी दादी कहेगी या अल्लाह मेरी 4 साल की पोती का क्या कसूर है जिसे शाम के जिंदान में। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, शिमर के ताजिया ने खा खा कर हुसैन की गरीब बेटी शाम के जिंदान में मर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि